تو انشاءاللہ لمبی دعا نہیں ہے، مختصر دعا کریں گے. جو ہمارے سارا سال ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے، جن کے تعاون کی وجہ سے اللہ کے فضل و کرم سے یہاں آ رہے ہیں، ہم ان کے لیے دعا نہ کریں گے. نہیں کہ جو موجود ہیں ان کے لیے، جو دنیا چھوڑ گئے ہم وہ ہیں جو مرنے کے بعد بھی یاد رکھنے والے ہیں. ہمارے وہ بھی اراکین تھے جو کبھی ہماری مسجد کی رونق تھے، ان کی اولاد نے اب شلواریں ذرا اونچی کر لی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کے بزرگوں کو بھلانے والے ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ وفا کی. مرتے دم تک ہم ان سے وفا کریں گے. تمام ماں باپ بڑے خلوص کے ساتھ آپ کے لیے بھی دعا ہوگی، بڑی عقیدت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں آپ نے ہاتھ اٹھانا اور توجہ کرنی ہے. کیونکہ اگر میرے ساتھ کی بات کرے اس کی توجہ کہیں اور ہو تو مجھے برا لگے گا. ذرا سوچیں جس خالق سے ہم مانگنے والے ہیں، اگر توجہ کہیں اور ہوگی تو پھر رب کو کتنا برا لگے گا. تمام ماں باپ بڑی عظیم رات ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. پاک پروردگار عالم، صدقہ محبوب کریم کا اس عظمت والی رات کا واسطہ، مقدس مہینے کا واسطہ، میرے مولا جتنے بھی حاضرین اس مسجد میں تیری بارگاہ میں دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں، میرے مولا کل کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے. پاک پروردگار عالم، صدقہ محبوب کریم کا کوئی نامراد خالی نہ جائے. عظمت والی رات کا واسطہ میرے مولا کل کی جھولیاں مرادوں سے بھر دے. پاک پروردگار عالم، صدقہ محبوب کریم کا ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین، جن کے عزیز و قریبا دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرما. بالخصوص ہماری جامعہ مسجد کے بانی اور پہلے خطیب حضرت قبلہ پیر سید حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بخشش فرما، ان کے درجے بلند فرما. میرے والد گرامی حضرت علامہ الحاج قاضی منظور احمد چشتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی قبر کو منور فرما. میرے مولا جتنے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے، قبلہ شاہ صاحب کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ کے درجے بلند فرما. چودھری سلطان احمد سیال، چودھری افتخار احمد کالو، حاجی منظور احمد وورا، شیخ احسان الہی، شیخ پرویز صاحب کی والدہ مرحومہ، شیخ الطاف صاحب کے والدین، شیخ محمد ریاض مرحوم، شیخ قدیر احمد مرحوم، شیخ خالد حسین مرحوم، حاجی شیخ دوست محمد مرحوم، حاجی شیخ نذیر احمد، شیخ محمد انیف، شیخ محمد سعید، شیخ خالد سعید، شیخ محمد بشیر، شیخ عبداللطیف مرحوم اردو بازار والے، حاجی عبداللطیف صاحب کی اہلیہ اور ہمشیرہ مرحومہ، میرے انتہائی محسن جناب حاجی محمد بشیر حامدی مرحوم، خواجہ عنایت اللہ، خواجہ ہدایت اللہ، حاجی محمد امجد صاحب کے والد حاجی محمد صدیق دال مل والے، ڈاکٹر محمد سعید کما، طاہر جمیل کے والد چودھری محمد جمیل، حکیم غلام سرور بسرا، ان کی اہلیہ مرحومہ، ان کے بیٹے نسیم سرور بسرا، سلیمان خان کی والدہ، بابا سراج الدین، ملک محمد خان اوان کے والد مرحوم، ملک شوکت اوان مرحوم شاداب تھیٹر والے، فدا عادل کے والد حاجی خوشی محمد، حاجی خالد مرحوم، شیخ فرخ افتخار سرگودا فلور مل والے کے والد مرحوم، حاجی منظور آرے والے مرحوم، ملک نور خان کی اہلیہ مرحومہ، مفتی رشید صاحب کی والدہ مرحومہ، میرے مولا ان کے درجے بلند فرما. پاک پروردگار عالم، ملک بشیر خان آوان، ان کے درجے بلند فرما. حاجی محمد زمان میر پوری، ان کے والدین کی بخشش فرما. غضنفر علی گجر کے بھائی اور ان کے والد مرحوم کی بخشش فرما، اور ان کی ہمشیرہ کو شفائے کلی عطا فرما. رانا محمد عباس جو ریلوے انسپیکٹر ہیں، ان کے والدین مرحوم کی بخشش فرما. میرے برادر، میرے انتہائی واجب الاحترام علامہ قمر ترابی کی والدہ مرحومہ کے درجے بلند فرما. اشرف گجر صاحب کی والدہ مرحومہ، میرے استاد مکرم استاد قبلہ اللہ دتا صاحب کے والدین، ان کی اہلیہ مرحومہ، منشی اللہ دتا صاحب کی والدہ، عبید الرحمان ضیاء کے والد مرحوم، اور حسن ڈار کے بھائی محسن صفدر، میرے مولا ان تمام کے درجے بلند فرما. اور ہماری اس مسجد کے جو مین ثنا خان کبھی ہماری رونق ہوا کرتے تھے، عاشق رسول جناب صوفی محمد علی چشتی مرحوم، محمد اسلم شاہین مرحوم، میرے مولا ان کے درجے بلند فرما. اور ہمارے جتنے بھی انتظامی امور میں جتنے بھی ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے، شیخ الطاف حسین صاحب، حاجی عبداللطیف صاحب، حاجی محمد ریاض صاحب دبئی والے، چودھری باسط صاحب کے بیٹے، اور شیخ ظفر حسین صاحب، شیخ محمد اشرف، شیخ جاوید صاحب، جتنے بھی ہمارے معاونین ہم سے محبت کرنے والے، حاجی یاسین صاحب، یاسین انجینئرنگ والے، میرے دوست حافظ کبیر احمد صاحب، نعیم سرور بسرا صاحب، یا الہ العالمین جتنے بھی محبت کرنے والے، چودھری احمد نواز صاحب، میرے مولا ان کے تمام مال جان میں برکت اور رزق عطا فرما. ڈاکٹر جاوید اقبال کے مال جان میں برکت عطا فرما. قبلہ بابا جی حضرت قبلہ محمد انیف قادری صاحب کے علم و عمل میں میرے مولا برکتیں عطا فرما. ہمارے مدرسے کے جتنے بھی
بھی اساتذہ ہیں، پاک پروردگار عالم ان کے عمل میں، ان کے علم میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرما۔ صدقہ محبوب کریم کا میرے مولا جتنے بھی حاضرین ہیں جن کے میں نے نام لیے اور جن کے اسماء میرے مولا مجھے یاد نہیں یا مجھے آتے نہیں، صدقہ محبوب کریم کا تو تمام کے اسماء کو جانتا ہے میرے مولا، اپنے کرم سے سب پہ کرم فرما۔ جتنے بھی دامن پھیلا کے بیٹھے ہیں میرے مولا، حاجی بشیر مرحوم اور حاجی بشیر ان کی اہلیہ مرحومہ مغفورہ، میرے مولا ان کے درجے بلند فرما، اور جتنے بھی کینسر کے مریض ہیں بالخصوص ہمارے قاری صاحب ان کی اہلیہ کینسر کے مریض ہیں میرے مولا سب کا بیمار کربلا کا شفا کلی عطا فرما۔ شیخ اشرف صاحب کی اہلیہ کینسر کی مریض ہیں میرے مولا، حضور علیہ السلام کی عزت کا واسطہ، میرے نبی کی بیٹی خاتون جنت سلام اللہ علیہ کے پردے کا واسطہ میرے مولا ان کو شفا کلی عطا فرما۔ جتنے بھی کینسر کے مریض ہیں، مجھے کئی لوگوں نے کہا کہ ہم کینسر کے مریض ہیں، جمعے پہ بھی کہا میرے مولا صدقہ محبوب کریم کا تمام کو شفا عطا فرما۔ حاجی محمد اقبال صاحب الرحیم سائل والے میرے مولا ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ جتنے بھی دوست احباب ہیں میرے مولا، میں پھر التجا کر رہا ہوں جتنے بھی ہاتھ اٹھتے ہیں کوئی خالی نہ جائے، صدقہ محبوب کریم کا میرے مولا کل کی چھوڑیاں مرادوں سے بھر دے، جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے صدقہ میرے نبی کی محبوب بیٹی کا مخدومہ کائنات کا واسطہ میرے مولا تمام کی بیٹیوں کا مستقبل بہتر فرما۔ یا الہ العالمین جن کی بیٹیوں کی شادی ہو چکی اپنے گھروں میں خوش نہیں، صدقہ میرے نبی علیہ السلام کی نواسی سیدہ زینب کا میرے مولا ان کے صبر کا واسطہ ان کا مستقبل بہتر فرما۔ صدقہ محبوب کریم کا جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، جن کے دنیا سے چلے گئے میرے مولا ان کی مغفرت فرما، میرے ملک کی خیر فرما، میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اسرائیل کو نیست و نابود فرما، فلسطین کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ حاضرین کرام، ایک ہو گیا اور سحری بھی قریب ہے اور صلاۃ تسبیح بھی ہوگی۔ جمعے پہ بھی میں تقریباً 1:45 ممبر پہ بیٹھا اور تقریباً 4 بجے مسجد سے گیا، اب بھی تقریباً غالباً 11 بجے اور 2 گھنٹے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہو گئے ہیں۔ بولنا تو بندہ زیادہ بہ کے تھک جائے۔ امینی صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں ماشاءاللہ، تقریر کرنی بالکل تھوڑی دیر، وہ بھی اگر تھوڑی اجازت ہو گئی۔ سبحان اللہ ٹھیک۔ اگے شیخ صاحب نے میرے سے پابندی لائی ہے کہ تقریر پنجابی کرنی، تمہیں پنجابی سمجھ آندی؟ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیے بلند آواز سے، مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ تھوڑا سا تھلے کر بس۔ حاضرین کرام، جمعہ پڑھان تو بعد اور پھر ایک جگہ سے میں ختم قرآن پاک کی تقریب سی آفیسر کلب کے اندر، میں اتنے بھی حاضری دے کے آیا اور انتہائی تھکاوٹ بھی ہے۔ بارہ حضور علیہ السلام کی محبت اور ذکر کے حوالے نال چند گلاں بڑی محبت نال سماعت کرنا، عقیدے کے حوالے نال میں گفتگو کرنی۔ عبید الرحمان زیاد صاحب نے جو ماحول بنایا، انشاءاللہ کوشش کراں گا کہ بھئی ایسا ماحول رہے، اور انہاں دی گفتگو سن کے میں اتنے بیٹھے بیٹھے مضمون تیار کیتا ہے کہ اللہ فرماندا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دنیا دا کوئی رائٹر، کوئی مصنف جدوں بھی کتاب لکھدا ہے، کتاب دا مطالعہ کرو شروع وچ یا آخر وچ کوئی جملہ لکھدا ہے کہ قارئین کرام سے گزارش ہے کہ اگر بحیثیت انسان مجھ سے لکھنے میں کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ میں انسان ہوں، اگر کوئی غلطی ہو جائے تو برائے مہربانی اس غلطی سے آگاہ کر دیا جائے تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس غلطی کو دور کر دیا جائے، اور وہ معافی بھی مانگتا ہے ایڈوانس۔ لیکن جس کتاب کی میں بات کر رہا ہوں
اس کتاب کو نازل کرنے والے نے اس کو مکمل بعد میں کیا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے فرما دیا کہ اس وچ شک ہے ہی کوئی، اس شک کوئی نہیں، شبہ نہیں، یا اللہ اس شک کیوں نہیں؟ رب فرمایا جس یار سے میں نازل کی ہے اس وچ شک نہیں ہے، تے شک کیوں نہیں ہوتا؟ اس نبی شک نہیں، ادھر شک نہیں ہو سکتا، آواز سنو تھوڑی، ادھر شک نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے برادر محترم بیان کر رہے سن نا کہ جس رات قرآن آیا اس رات لائٹیں ابھی تیار موقع تے کرنے ہیں نا، باقی مساجد بھی سجیاں نے، مٹھائی بھی تقسیم ہو رہی ہے، سارے کام ہو رہے ہیں، میں کیا وجہ کی ہے؟ آندے نے اس رات قرآن آیا ہے، میں کیا کنا سارا آنکھیں نہیں پہلی باری آیا سی اس رات تے جڑی آخری آیت آئی حجۃ الوداع تے میرے نبی علیہ السلام اس وقت موجود نے، آقا علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، اس وقت آخری آیت آئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، وہ آیت آئی، اس تو بعد قرآن مکمل ہویا 23 سال کے بعد۔ میں کہ پہلی آیت اتری 27 رمضان انہوں لیلۃ القدر کیا جاندہ کہ جتنے قرآن کی پہلی آیتیں اترن کہ پوری صورت نہیں، اقرا باسم ربک الذی خلق، پہلیاں 5 آیتیں آئیاں، کنیاں پہلیاں؟ بلند آواز نہ، پہلیاں پوری صورت نہیں آئی، پہلیاں 5 آیتیں آئیاں۔ جس پہاڑ وچ سرکار جلوہ گر سن انہوں کہندے نے جبل ہرا، اس وقت حضور غار ہرا وچ گئے، 5 آیتاں اتریاں، جڑے جملے میں بولنا چاہنا بڑی توجہ نال، اے میرے والد گرامی دے جتنے جملے نے کہ جس پہاڑ وچ سرکار جلوہ گر پہلیاں 5 آیتاں اس پہاڑ کا نام بن گیا جبل نور، اس پہاڑ کا نام کی ہے جبل بلند آواز میں جبل، جس پہاڑ سے پہلیاں 5 آیتیں میں سعودیہ گیا، میں پہاڑ کی زیارت کی تھی، میں بندے نے پوچھا اس پہاڑ میں کیا جاتا ہے، کہندا اس کو جبل نور کہتے ہیں، میں کہ کیوں؟ آخر پہلیاں 5 آیتیں اٹھیاں، میں کہ ایک لمبی گاڑی اٹھیا روڈ پر مات ماری گئی، جس پہاڑ سے 5 آیتیں اٹھن وہ پورا بنیا نور بن گیا، جس میں پورا قرآن آیا نبی رسول اللہ اللہ بڑی توجہ، جس پہاڑ سے 5 آیتاں پورا وٹیاں دا پہاڑ میں، یہ دسو تواڈے چ کسی الو ویکھیا کہ دن نظر آندا یا رات؟ کیوں اے راتی کیوں نظر ہے؟ میرے نبی دی عظمت ویکھنی یہاں بنا تاریاں والا ویکھ چاند نال مثال نہ دے، کیوں چاند میں ہوئے بن کے رہے ہو اس گنبد خضرا میں لایا ٹیکسٹ کہ تسی چاند دیکھی تے جڑی گل منشی صاحب نے میں تیاری کی وہ بھی میرے ذہن ہے تو تاں کرنی گل بڑی قیمتی ہے، لہذا پہلے تسی تیار ہو جاؤ کہ جدو فل تیار ہو گئے پھر میں گل کراں گا جڑی منشی صاحب نے فرمائی۔ تو میں گل کی کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام دی ذات، آقا علیہ السلام دی عظمت او دس سے جدے سینے چشک مصطفیٰ ہو،
جدے سینے چ میرے نبی علیہ السلام دا پیار ہوے محبت ہوے یہ تو نہیں دسنا قرآن عشق مصطفیٰ نال پڑھ جے بغض مصطفیٰ نال پڑھے گا تو آکھے گا ما کان اللہ لیطلیکم من الغیب اللہ کسی نو غیب سے مطلع نہیں کردا لیکن عشق مصطفیٰ نال پڑھے گا تے نال ہی اگے جملہ ہے ولکن اللہ یجتبی من رسلی من یشاء اللہ فرماندا میں اپنے پسندیدہ رسولوں تو علاوہ غیب کسی نو دیندا اگر اس کا مصطفیٰ نہ کرو دیکھو میں ایک گل ہے قرآن کریم کے اندر ایک واقعہ سورہ نمل کے اندر حضرت سلیمان علیہ السلام نو اللہ نے مقام دیتا حشر لسلیمان جنودہ من الجن والانس والطیر فہم یوزعون اللہ فرماندا نہ جن انسان اور کچھ پرندے سلیمان علیہ السلام دے نوکر بنا دیتے سلیمان دے تابع کر دیتے ہن رب تعالی فرماندا کہ میں تابع کیتے تے سلیمان علیہ السلام دی ڈسپلن دے بڑے سخت نے حاضری لاندے پرندیاں دی لا ارم حدودا امکان من الغائبین ایک پرندہ ہڈ عربی چ آکھدے نے ہڈ تے پنجابی کی آکھدے کلی درخان او غیب نبی نے حاضری لائی تے نبی نے فرمایا لا اعذبنہ عذابا شدیدا میں سخت سزا دینی او لا اذبحنہ یا ذبح کر دینا او لا یاتینی بسلطان مبین یا وڈی سلطنت دی خبر لے کے آئے گا نبی حاضری لا رہا تو حدود آ گیا قدماں وچ بیٹھ کے آگا نبی ڈاڈا بڑا ہے پر میری گل سن لیں تے کاروائی تاں کرنی پئی فرمایا بیان کر کہنے لگا جی میں اڑدا اڑدا یمن گیا اتنے ایک علاقہ سبا اتنے پہنچے ایک عورت حکمرانی کر دی جسجدون علی الشمس من دون اللہ سورج کی پجاریہ شرک کر دی لوگ پوری پیروی کر دیں بڑا سونا 40 گز اچا 40 گز چوڑا 80 گز لمبا تخت تے اس تخت تے بیٹھ دی ہیرے جواہرات نالوں گدیا تخت تے سارے اس دے نوکر بنے پیروی کر دیں اے نبی اللہ میں ان ویکھ کے آیا جس وقت خبر ملی نبی آکھیا تو ہن پیا دسنا میں پہلے آکھیا سی اولا یاتینی سلطان مبین کہ بڑی سلطنت کی خبر لے کے آئے گا تو میرے نبی دے علم نو رونا رب فرمایا میں تے علم غیب سلیمان نہیں عطا ہن توجہ کرنی سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کون ہے جڑا مینوں تخت لے آ کے دے میں واقعہ تفصیل نال نہیں میں صرف ادھے چ گل سنانا چاہنا جے واسطے میں واقعہ بیان کر رہا ہوں سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بیرشی تواڈے چ کون ہے جڑا مینوں ملکہ دا تخت لے آ کے دے ملکہ دا تخت کہ تانوں 14ویں صدی چ آکھ دین داتا کولوں منگنا شرک ہے ادوں سلیمان نو کسی نو کرنی آکھیا کہ ساڈے کول منگدے ہو شرک کر رہے ہو رب کولوں منگو کسی بھی نہیں آکھیا دنیا دے جنے مفتی نے جڑے ساڈے تے فتوی لاندے کہ غیر اللہ کول منگدے کسی فتوی سلیمان سے بھی نہیں لایا کیوں لان میں تے کتی دا منکر ہو گیا تے کافر ہو گیا وہ میرے غلاموں تک لے آتے ایک جن اٹھائی فریق من الجن کہنا میں لے آؤں انا آتی کبھی کنی دیر لائیں گا کہنا قبل ان تقوم من مقامک و انی علیہ لقوی من اپنی جگہ تو کھڑے ہو اجے سیدھے نہیں ہوگے میں پہلے لے آؤں مسافت ایک مہینہ جان سے ایک مہینہ واپس کنے مہینے 2 مہینے 2 مہینے کا سفر ہے جن آخدہ اٹھن بیٹھن تو پہلے لے آؤں اس تو جلدی تے حال ہے نبی کب بہ جائے میں تو اس تو بھی پہلے چلے میں تو اس تو بھی پتہ لگا نبی نے دسیا کوئی ایسا بھی ہے کہ جڑا اس تو پہلے لے آ سکتا ہے دوجی گل یہ نبی نے دسیا کہ جن لے آیا تے 14ویں صدی دیا جنہ آخنا جن لے آ سکتا تے اس واسطے تو ولی ہوتے کیونکہ انہوں ولیاں نو نہیں مننا تو ولی لے کے آئے آصف بن برقیہ کون اٹھیا اللہ دا قرآن کہندا نبی دا غلام آصف بن برقیہ اٹھیا قرآن نے او دا تعارف کروایا قال الذی عنده علم من الکتاب او کتاب جڑی سلیمان نو ملی او زبور دا کچھ جانن والا آکھدا میں لے کے آواں گا فرمایا تے نہیں لائے گا میں جن نہیں جن سے لیٹ کر ولی تیر نہیں کرتا آدن ولی ایک مولوی نے لاہور واز کیتا کہ داتا کولوں منگدے شیخ اوپرے دا مولوی آن دا ریکارڈ گل کر رہے ہیں آپ دا ریکارڈ نہیں آکھن لگا داتا کولوں منگدے داتا کی دیندا ہے جو دیندا تے داتا نو آکھو میری لت پندی
خوراسان میری لات بننے وہ اللہ کی واپسی سفر کر رہا سی ایکسیڈنٹ ہویا ایک نہیں دو میں پاج گئی دونوں ٹوٹیاں تے فقیر داتا دا ٹر گیا اس آخیا ویکھ لیا پھر میرے داتا دا کمال تے منجی تے لیٹ کے بھی آدھا نہیں داتا نہیں توڑی داتا توڑتا تو ایک توڑتا یہ تو دو ٹوٹیاں اس آخیا تے میرے داتا دا کمال ہے منگو ایک تے دیندا دے ہن تو کوئی ابو منگنا داتا انج دیندا دوجی واری منگن دی لوڑ نہیں آکے میں لے آواں گا فرمایا دے کہندا حضور قدم پھڑ کے میں تواڈے ٹکڑے کھانا نہیں قبل ان یرتد الیک طرفک 19واں پارہ سورہ نمل کہندا میں تیری نہیں آدا نبی اللہ اکھ بند کر کے کھولو تواڈی موج عادت کے مطابق پلک چپک لو تسی چپکن تو پہلے میں دسنا میں چپکن لگوں کہ تواڈی اتلی پلک تھلوی نال بعد ملے گی تواڈا نوکر پہلے لے کے آئے تواڈا نوکر پہلے لے کے آئے گا فرمایا چل پھر اکھ میں چپکن لگوں اور آپ نے اکھ چپکی کھولی فلما رآہ مستقرا عنده تخت بھی موجود ہے تے ملکہ بھی موجود ہے جدو اللہ دے نبی نے منظر دیکھیا جملہ اگلا سننا جدو یہ منظر دیکھیا تے سلیمان علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ کا چک عرض کی مولا تیرا شکر ہے میں نے اپنے شکر گزارا ہی رکھی یہ جڑا میرا نوکر ہے نا میرے قدماں وچ بہن والا بیٹھا شام ہاتھ جمل بنا لیا تو میں یہ اٹھیا بھی نہیں ہلیا بھی نہیں بیٹا لمبا چوڑا ہو رہا میرے قدماں وچ رکھیا ہاں میں بدلی یہ میرے اللہ کا کچھ کو ڈالے میں اپنا کسی کچھ کو ڈالے پورا نوا شام ہو گئے کہ آج جمعی کو آلے کہ میرے رسول کے بارے آجا فرمانا فرمانا قبل اللہ علیہ السلام جسے کچھ کو ڈالے اسے لوگوں کا مقام ہے جسے فضل عظیم ہے اسے موقع میرے عظیم کا مقام ہے توجہ کرنی اگلی گل سمجھاواں ایک کوئی جماعت گئی یورپ تبلیغ کرنے واسطے قبلہ عائشہ تشریف فرمان انہاں دی بڑی نسبت ہے حضرت قبلہ پیر سید منظور احمد شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہاں دے ادارے چ رسالہ شائع ہویا تے انہاں نے ایک انٹرویو لکھیا ہے وہ میں تواڈے سامنے پیش کرنا کہ علامہ صاحب یورپ تو آئے تے انہوں نے ایک انٹرویو دیتا کہ یورپ کے اندر ایک جماعت گئی حسن صاحب انہوں نے جا کے تبلیغ کی تھی کہ ایک گورا مسلمان کر لیا جدوں گورا کلمہ پڑھ گیا مسلمان ہو گیا تے انہوں نے ترجمہ تفسیر دیتا وہ پڑھتا رہا پڑھ کے جتوں کو مسئلہ بنے پہ مولویوں پیچھے بھیا کہنجے اداس سے جس وقت اس مقام پہ پہنچیا نہ کہ تخت یمن نوکر شام ہلیا بھی نہیں اٹھیا بھی نہیں غائب بھی نہیں ہویا گیا بھی ضرور ہے تے نبی کو بیٹھا بھی ضرور ہے تے جے ایتھے تے اوتھے کون ہے ایتھے تے ایتھے کون ہے نہ کہ تو انہاں نوں کیا رونا ہے ایتھے آدھے نبی مدینے تے مکے نہیں مکے تے مدینے نہیں اینوں سمجھ سلیمان دے نوکر دی نہیں آئی میرا رسول تو سلیمان دا بھی اور پوچھا گیا دسو یہ تخت کیویں آیا ہوں جنہ کی کنڈی تو تھلے لگا ہوئے تو دسو لا یجاوز حناجرہم آقا علیہ السلام کا فرمان ہے یقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم کئی لوگ قرب قیامت قرآن سے بڑا پڑھیں گے قرآن الگ تو تھلے نہیں اترے گا میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا جی یہ پہچاننا ہوگا تو پتہ کیویں لگے گا بھی الگ تو تھلے کیویں لینا ہوں بندہ پڑھ رہے ہو سانو کی پتہ الگ تو لتھا یا نہیں پر میں سوکھا کام نے روٹی تے پڑھ تے جے تھلے لے جائے سمجھ جائے مومن ہے جے نہ لتھے تے آکی منافق گل دی سمجھ آ رہی اب روٹی اگے ہوگی قرآن پڑھو تے روٹی نعوذ باللہ ناپاک ہو جائے
میں کہ جب بسم اللہ پڑھتا ہے روٹی اگے رکھ کے پڑھتا بھی ہے یعنی ادب وہ تو پڑھتے ہیں میں کہو تو روٹی کنڈ پیچھے ہوگی بسم اللہ پڑھ کے پھر اگے کرنا ہے آدھا نہیں وہ تو سامنے میں کہ انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ قرآن میں صرف تو کول تو تانگے کول تو کیوں تانگے کیونکہ کول دا معنی اے معبود تسی فرما دے اے معبود تسی فرما دیو وہ آندے نسی ڈائریکٹ گل کرنی میں کہ ڈائریکٹ تے رب ہی نہیں فرماندا وہ بھی فرماندا قل هو اللہ احد سونیا تو کہ اللہ ایک سونیا تسی فرماؤ اللہ ایک میں کہ مولا آپ فرمانا کہ میں اعلان مصطفیٰ کو کیوں کروایا فرمایا مولوی میں نہ لوگوں کو دسنا چاہنا کہ میں مالک و خالق ہو کے یار تو بغیر تواڈے نال گل نہیں کردا تہاڈی کی ضرورت میرے یار دے بغیر میرے نال گل جدو بھی منگنا میرے یار دے در سے آدن جی کوئی مشکل خوشار نہیں کوئی حاجت روا نہیں آج ایک مولوی نے تیاری بڑا مجمع کٹھا کیتا میں کیا سیاح جمعے دے اشتہار چھاپے پتہ مولویاں آ نہیں سکتے سوال پتا ہے نا سانو بلائے اسی سوال کریے کوئی مشکل خوشار نہیں کوئی حاجت روا نہیں میں کیا جی شفاعت کنے کرنی قیامت میں وہ تو شافع معاشر میں صفا کریم کریں گے میں کہا اس تو بڑی مشکل کی اس تو بڑی مشکل کیڑی جڑی سرکار نے حل کرنی پر ساڈے کلامہ صاحب فرماندے ہوندے جڑے اتھے جلوس دے منکر نے نا اتھے بھی جلوس ہونا ہے تے جڑا اتھے وڑیا نا میں اس جلوس وچ وڑن کوئی نہیں دینا وجہ میں اتھے بھی ٹوکا کماواں اتھے نہیں وڑن دینا توجہ کرنی میں جڑی گل کر رہا تھا او زکا مولوی دسو تخت یمن تو شام سے ہی آیا ہن مولوی آکھن وی تو بھی پورا مسلمان نہیں محنت کا چل چلا لگا وہ 2-4 مہینے میں چنگا انہیں رگڑا چاڑیا تو بھول جائے گا لیکن اس وقت بھائی نہیں سنا کی بنے آ کے بھائی تخت یمن سے شام کیسے آیا میں تجھے مسئلے کا حل چاہتا ہوں انہیں آخیا چل سارے پاکستان یہ نہ کہ پیچھا پرت جائے یہ لے جاؤ اتنے جا کے مولویاں کوئی مسئلہ حل کراؤے گا یہ پوچھتا نا میرے علی دے کسی نوکر کو لو داتا علی دے غلام کو لو حضور شمس العارفین سیالوی دے کسی غلام کو پوچھتا نا شیخ الاسلام دے کسی غلام کو پوچھتا اے پیر احمد علی شاہ صاحب کی تقریراں سنن والا کوئی ہوندا نا دستا میرے والد گرامی دے خطبات سنن والا ہوندا نا کوئی کام بندہ دس سکتا کتا سے کیویں آیا وجہ ہے جے تیرے سینے اندر نبی دا عشق ہوے تے تینوں سمجھ آئے نا تک یمن تو شام کیوں جا انہاں کہ چل پاکستان آئے جی پاکستان لاہور پہنچے رات جا رہی سویر آ رہی جس وقت وہ مولوی سارے ستے پہ گڈی لگ پئی میرے داتا دے گنبد دے سامنے میرے داتا دے روضے دے سامنے تو گڈی لگی اس انگریز نے علی کر کے دیکھا بھی یہ ٹچ چمکدا پیا گنبد پھر مولویاں دے پوچھے دیکھے آخر تے شکلاں نہیں چمکدی وہ گنبد پیا چمکدا حیرت شکل نہیں چمکی ٹی وی تے دیکھ لینا جی پہ اج کل آ رہے اسی چھوٹے چھوٹے ہوندے تے کہنا کلا جن دیکھ رہے توجہ ہے نا آکھے گنبد چمک رہا انہیں سارے مولوی بجا بھائی ہے مولویاں آخیا یار نیندر خراب کر دیتی ہے سچا دسو تے صحیح ہے گنبد کدا ہے کی ایتھے کی ہو رہا کبوتر اڈاریاں مار رہے ہیں اس آخیا ایتھے ایک بندے دی قبر ہے لوگ داتا آختے ہیں جبکہ داتا اللہ کی ذات ہے داتا کے سارے معنی اللہ کے لیے استعمال ہوں گے اس کے لیے نہیں یہ شرک ہوتا نہ کبھی وقوع پتہ ہی نہیں فیروز اللغات پڑھنا وہ داتا دا ایک معنی فقیر بھی ہے تے جڑا رب نو فقیر آکھے وہ لعنتی ہے صدیق اکبر منہ تے تھپڑ مار دیں جڑا میرے رب نو فقیر آکھدا اور پھر آکے کی یہ شرک کر دیں انگریز آکے کی چلا رہے ڈرائیور ویکھن تے کلمہ پڑھ دیں آکے پڑھ دیں قرآن پڑھ دیں نمازاں پڑھ دیں کہندا پھر ویکھیے تے تواڈے نہیں فرق کی او سنہری گیٹ چڑھے سامنے کے داتا دا ملانگ کر کدی انج جائے لمبا چوہا پایا ٹاکیاں لگیاں نے درویش آیا سیدھا انگریز کو سلام لیا سلام لے کے کہندا انگریزی وچ کہندا داتا دے قدماں چ حاضری دیو داتا صاحب تواڈے ناشتے دی ڈیوٹی میری لائی داتا صاحب نے تواڈے ناشتے دی ڈیوٹی میری لائی چلو حاضری دیو انگریز حاضری دتی مولوی بھی نال تے انگریز آکھے بھائی میں تے کھانا دے تسی تے نظر و نیاز کھاندے نہیں اس آکے جدوں سے کسی نے انہاں تے چھڑ دے بھی کوئی
اپنے تک گل رکھنی، کسی کو کی پتا اللہ کی نعمتیں ہیں. کیوں بابا جی تھی کئی کھوائی ہیں اللہ کی نعمتیں ہیں. کیا اس کو ختم پڑا گیا تو ہم بسم اللہ پڑھ لیں گے دوبارہ؟ میں کہا کمال ہوگی. داتا صاحب کا غلام آ کے جاؤ، آ کے ٹھیک ہے جی مولوی آ کے تیرے نام چھڑ دے نہیں. آگے جناب فقیر دے قدمت بیٹھ کی گل بڑی سننا والی، بڑی توجہ کرنی. داتا صاحب کا غلام بیٹھا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ دے اجرے دے کول جتھے آپ نے اعتکاف کیتا اتنے نال بیٹھ گئے. فقیر آکھے یہ نہیں پوچھیا بھی کھانا کی تہاڈے کسی دن شوگر تے نہیں، بلڈ پریشر تے نہیں، کی کھانا چاہتے ہو، خوراک کی پسند ہے نا یہ نہیں پوچھیا. فقیر نے بٹھا لیا جو انہوں کی پسند تھی وہ ایٹما وہ کھانے آگے رکھے. جب انگریز کے سامنے کھانا لگیا ناشتہ لگا انگریز کبھی بامبے بچے دیکھے کبھی برگر دیکھے عقیق چوک کے دیکھے پھر رکھ دے پھر کیا فقیر دلی گرم کر کے آخر مولیو پیچھے آ جاؤ داتا دے نوکراں دا شان ہے کہ داتا دا کی شان ہے. داتا دا مقام عارف کھڑی کی زبانی سنا دیں یہ اگر تہاڈی اجازت ہو. قاری اخلاق صاحب تشریف فرمان چلے گی کدھر نہ بیٹھے ہوں گے یقیناً وہ کہنے میں کونے چ بیٹھ کے سنتا ہوں. توجہ کرنی میاں محمد بخش گیلوی آپ کو کسی نے پوچھا کہ داتا کا مقام کی آپ نے فرمایا بے شک روک نہیں آئی. یقین کر جو میں صحیح واقعی تھکاوٹ اور روزانہ پروگرام بھی نہیں سفر سے بھی جانا ہے روزانہ تے اس واسطے پھر سارا دن کھانا پینا بھی کچھ نہیں روزے نال تے میری جان ویکھو تے جڑے تواڈے کئی چند بندے بیٹھے نے ندیاں جانا ویکھو آ جڑے پیچھے بیٹھے نے من لگتا ہے صرف لنگر والے کیونکہ آواز آ رہی ہے آواز آ رہی تھا اچھی والا لاکھوں کا سبحان اللہ. آؤ دوستان گرامی اتنے مقام سمجھ مقام کی اللہ تعالیٰ نے واضح کیتا سلیمان دے نوکر دا مقام پھر ذرا سوچ سلیمان دا کی مقام پھر سلیمان دا مقام پھر انہاں دے بابا داؤد علیہ السلام دا کی مقام پھر سارے نبیاں دا مقام پھر سوچ جیڑا نبیاں دا امام نبیاں دا سردار امام الانبیاء سارا دے بابا جان صدیق نے آقا عمر دے ماں عثمان دے ملکہ علی دے جنہاں دے بارے باری شیر خدا دے آرے میرے نبی فرمایا انت اخی فی دنیا والآخرہ علی دنیا وچ میرا ویر آخرت وچ میرا ویر. بڑی توجہ
پھر ذرا سوچ نبی دا کی مقام، آقا دا کی مقام، شانہ سارے نبیاں دیا بلند، اور جو مقام تواڈے میرے آقا دا اور منشی صاحب پوزیشن لینا مقام کی، کیونکہ منشی صاحب کا حکم ہے کہ شہریار حسینہ شاہی دیا تیرے صدقے دو عالم سنوارے گئے، شہریار حسینہ شاہی دیا تیرے صدقے دو عالم سنوارے گئے۔ ایک جملہ سمجھ لینا، تیرے صدقے دو عالم سنگارے گئے، میں اس کو سنگارے آخنا۔ ساڈے قبلہ محمد علی چشتی رحمۃ اللہ علیہ کلام پڑھتے سن، وہ کہندے سن تیرے صدقے دو عالم شنگارے گئے، اپنی جملہ سی نا، بڑا حسن پیدا ہوتا۔ سوارے پڑھ لو، سنگارے پڑھ لو، جو مرضی پڑھ لو۔ شہر یارا حسینہ دی شاہی دیا، حسینہ دے ملک دے بادشاہ، اے جڑی کائنات سجائی گئی جنا کملی والے تیرے جوڑیاں دا صدقہ۔ قرآن کی دلیل پیش کر دینا، اللہ نے 1,24,000 انبیاء اور رسول اکٹھیا کر کے کی فرمایا جو کچھ میں دینا ہے، ثم جاءکم رسول، تواڈے کول رسول آئے گا، مصدق لما معکم، اے نبیو اے رسولو تواڈے پرچم لہرا رہے ہو، تواڈی شریعت عروج تے ہوے، تواڈے کلمے دا بول بالا ہوے، یہ میرا یار آ جائے نا اپنے کلمے پڑھانے بند کر دینا، مصطفیٰ دا کلمہ پڑھنا شروع کر۔ آؤ دوستان گرامی توجہ، عاشق کی کہندا کہ شہریار حسینہ دی شاہی دیا تیرے صدقے دو عالم سنگارے گئے، تیرے صدقے دو عالم سنگارے گئے، تیرے صدقے دو عالم سنگارے گئے۔ پچھلے زمانے سوارے گئے، تیری نظر اٹھ گئی سوریا، اگلے پچھلے زمانے سوارے گئے۔ آج بھی یاد آ گیا میال اس رات کی سوا بڑھے گی، شان ملیا نادی براؤن برا تیرے قدموں سے جوڑے، عظمت کو عرش آدم بھی دیوارے سوارے گئے، عظمت کو عرش آدم دیوارے مکمل کرا۔ سبحان اللہ۔ ملک صاحب جڑے پچھلے بیٹھے ہو نا، ایک ایک بندے کا میں ذوق نظر آئے تو میرے کلام میں مکمل کرنا۔ کوئی زبان خاموش نہ ہو۔ نعرے یا نبی آپ کے بھائی ماشاء اللہ توجہ، ہوں کیمرہ پھر رہے ہیں، ہاتھ چک لو جڑا جڑا میرے نبی دے اختیارات کو منگا، جڑا جڑا میرے نبی دا اختیار منگا او توجہ کرو، ہاتھ تھلے نہ ہوے تے نہ کوئی زبان خاموش ہوے، جو رضا تیری او رب کی رضا تینو رب نے بنایا مختار کل، جو رضا تیری او رب کی رضا تینو رب نے بنایا مختار
یا رسول ہاشمی. آؤ دوستان گرامی توجہ کہ قدرت رب دیا اس طرف ہو گئی اور کسی کے پیٹ وچ مرور نہ پہ جائے کہ مولوی کی گل کر کے توجہ کر لو. پھر دوہرانا سورج چڑھدا کدھر مشرق اونچی آواز نال تے ڈبدا کدھر تے میرے نبی علی دی نماز سورج ڈب گیا مغرب آقا اور مشرق مغرب بھول گیا. رب نے فرمایا اے سورج نظام چڑھنا مشرق تو بنا مغرب اور یار انگلی چپ دیتی قدرت پتھر بولتا نہیں. رب نے قوت بولنے نہیں دیتی. یار نے ابو جان کی مٹھی بھی سن لیا اشارہ کیا پتھر اٹھیا مانا فرمایا یا اللہ تیری قدرت پتھر بول گا فرمایا قدرت تبدیل ہو گئی ایک آخر اگر کسی ندی پتھر پانی ان سرکار نے اشارہ کیا پتھر اللہ فرمایا قدرت بدل گئی کیونکہ یار کا اشارہ رب دیا جس طرف تیرے ہوں گے سہمتے ہو گئے. زلف واللیل سبحان اللہ. اجازت ہے بابا بھی موج اچھے آج عبید صاحب ایک شعر پڑھتے ہوں میرے نبی کا ذکر سنا تو اس امت کے بوڑھوں پہ جوانی نہ آ گئی. بابا جی ویسے جوان میں کہ میں آج کی قسم نے سلمان محمدی کی نشانی دیکھی. آج کی قسم نے سلمان محمدی کی نشانی دیکھی جب لیا نام نبی سنیوں کے ضعیفوں میں جوانی. شیخ لطیف صاحب بیمار میں فرماندن میں ٹائم نہیں دیکھنا اچھی بانا کیا چھڑو سبحان اللہ. اچھا معراج کی رات حضور علیہ السلام حوض کوثر تے تشریف لے گئے تے حوض کوثر تے پانی سرکار نے ہاتھ مار کے نہ تے زلفاں تے لایا. سرکار نے جدو پانی زلفاں تے لایا تے قطرے زمین وچ آئے تے عاشق تخیلات دی دنیا چ گم ہو گئے. عاشق تخیلات دی دنیا وچ آقا نو عرض کردا کملی والے معراج والی یاد زلف والی بڑی توجہ کرنا یا نبی یا نبی حق توجہ ہے تھوڑا ساتھ دینا میں دس منٹ. آؤ دوستان گرامی توجہ اے رات کافی جس رات قرآن اتریا میں کتاب آخیا کہ جس رات کملی والا آیا صاحب قرآن آیا اس رات کا کی مقام اس مہینے کا کی مقام جس مہینے میں اس مقدس مہینے
مقدس نہیں کیا بات، بڑی توجہ نال سمجھ پہ جائے. جس مہینے میں نازل ہوئے مصطفیٰ اس مقدس مہینے کی بات ہے. مصطفیٰ مل گئے کے دل کھل گئے پیار کے اس کرینے کی کیا بات ہے. پیار کے اس کرینے کی کیا بات، پیار کے اس کرینے کی یہ لفظ یاد رکھنا کیا بات ہے. بڑی توجہ کرنی. واہ واہ کیا بات، ایک بار پھر دسو ذرا کیا بات. جشن نبی اگے اگے بھی مر گئے کیا بات. واہ 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 توجہ کرنی. آؤ جڑے نبی نو مرداد کن عبید صاحب میرے نام میرا ساتھ پجن کہ جو مرے ان سے بھی مر گئے 1400 سال سے جشن نبی صبح شرکت لگی ہے تیری زندگی مصطفیٰ تیرے سینے مصطفیٰ تیرے سینے کیا بات ہے. مصطفیٰ تیرے کیا بات. اگے عاشق کی آنکھ بڑی توجہ او کہندا میں کتوں تک گیا میں تخیلات میں تو ادھر کتیرا تلقی گیا میں نے شوقت سنی کبریا کی ہوا کہ میں خدا کا عرش پر رہا ہوں مصطفیٰ کے مدینے مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے. آواز ملاؤ اے رات قیامت کو گواہی دے. مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کے مدینے کی کیا بات ہے. مدینے دی نسبت نبی مدینے دی کیا بات جدا تعلق مصطفیٰ نال یوں تو نانے دیے نوازے بھی ہے پر ابن حیدر کے نانے کی کیا بات ہے. 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 جس نبی دے گھر کے اندر فاطمہ علی حسن اور حسین فاطمہ اور علی حسن پھر حسین مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. مصطفیٰ کے گھرانے کی کیا بات ہے. جن تھی عاشق پڑھ رہے ہو نا جن عاشق نال پڑھ رہے ہو جڑے سن رہے ہیں یقیناً وہ بھی معذور ہو رہے ہیں.
لیکن انہوں دے واسطے شاعر نے آخری جڑا مقطع لکھیا نو عاشقاں دے نام کہندا کہ جدوں عاشقاں نے قبر جانا نا حضور دے غلاماں نے جڑے یا رسول اللہ دے منن والے نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی اسی یا رسول اللہ دے آدھے قرآن چ وکھاؤ رب بھی یا آخیا میں یا نوح وکھا دینا کہ اللہ نوح علیہ السلام نو یا نوح کے یا موسیٰ قرآن چ میں وکھا دینا یا ابراہیم قرآن چ میں وکھا دینا میں کہ تو نبیاں نو رونا اللہ نے اگ نو یا نار آکھیا اے اگ یا نار اے اگ تو نبی نال یا برداشت نہیں کرتا میں کہ اے پاک پروردگار یا محمد کیوں نہیں آکھے رب فرمایا کہ یا ایھا رسول کیوں آکھے یا ایھا المزمل کدے واسطے آکھے یا ایھا المدثر کدے واسطے آکھے آدن جی یا ایھا النبی اے نبی میں کیا یا دا ترجمہ اے کر دیتے کہ نبی دا ترجمہ کیوں نہیں کیتا نبی بھی تے عربی دا لفظ ہے نا ادا ترجمہ کون کرے گا کہ تو کر چھڑنا کہ تو کر کیونکہ ادا ماننا الہام ربانی سے غیب کی خبر دینے والے میں کہ تیری ماں تمہاری یا تے تو نہیں کرتا نا کہ نبی دا ترجمہ نہیں کیتا تو یاد بھی نہ کر یاد دا ترجمہ ہے کر دیتا نبی دا کر دیتا نبی دا کیتا ہی کو نہیں میں کہ جے نبی دا ترجمہ نہیں کرنا تو یاد بھی نہ کر آکے مولوی کی دسی ٹکر نہیں چلتا میں کہ کی ہویا آکھے جے یاد دا ترجمہ نہ کرتا تو پھر یا نبی لکھنا پینا یا نبی تو سنی لکھتا او ایک مصرع میں یاد آ گیا اسی کلام میں کہ جس کو ماں نے محمد پڑھایا نہ ہو کیا کہوں اس کمینے کی کیا بات ہے جس کو ماں نے محمد پڑھایا نہ ہو کیا کہوں اس کمینے کی کیا بات ہے جنہوں محمد ہی نہیں جڑا کمینے دے گھر جانے کمینے ہی ہونے اگو کمینگی نہیں کرنی ہے یاد رکھنا دوستو گل میں کی کر رہا ہوں کہ جدو قبر عاشقاں جانا ہے میرے نبی دے غلاماں دا چہرہ دنیا کی چمکدا جدو دنیا چھڑ جان تے پھر بھی چہرہ چمکدا سادہ مثال ہے میرے والد گرامی دی تصویراں وکھیاں نے لوکی چہرہ چھپا کے جاندے نے ساڈے بزرگ چہرہ دکھا کے کیا بات آؤ دوستانے گرامی توجہ عاشق کہندا غلاماں واسطے کہ جدوں قبر وچ جاواں گے تک کے بولے نکیر حاکم مجھے تک کے بولے نکیر حاکم مجھے مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے مصطفیٰ کے دیوانے کی کیا بات ہے غازی تیرا نام غازی تیرا ماشاءاللہ ماشاءاللہ توجہ کرنی ایک گل سنانی ہے بات پھر گفتگو میں ختم کرنا حضور علیہ السلام جان دے سرکار جڑا میں ملکہ دے تخت والی گل سنائی انہیں کو پوچھیا سی کہڑے محلے تخت پہ مینوں محلہ دس دے چوک کے میں آپ ہی لے آیا تھانہ کہڑا لگتا پرچہ نہ ہو جائے پتہ تو ہونا چاہیے سچو واقف ہو چوری کا الزام لگ گیا تو پرچہ کون پوچھے یہ نہیں آخیا نبی نے حکم دیتا لیا کے قدماں چ رکھ دیتا پہلے گیا بھی نہیں ویکھیا بھی نہیں محلہ پوچھیا بھی نہیں یونین کونسل یا ہلکا پوچھیا بھی نہیں لے آیا غیب بھی نہیں ہویا کہ جے اس غلام نو اس تھان دا پتہ ہے کہ کیا میرے نبی نو اس مسجد وچ بیٹھے غلاماں دا نہیں پتہ توجہ میری گل توجہ نال میری گل سمجھنا کوئی یہ نہ کہ مولوی شیر پڑھتا رہے یاد رکھنا میرے والد گرامی ساری زندگی چیلنج کیتا ہے انہوں دی پوری زندگی 47 سالہ خطابت کوئی جنا جمے نہیں جڑا سامنے
توجہ کرنی میں جڑا جملہ کہنا چاہنا. کوئی آکھے کہ آپ کیا کہ رسول جان دے دلیل کوئی نہیں دکھی او میدان نے ہم پر جتنے صحابہ دا لشکر جنگ کر رہا ہے ایران دے میدان میں عمر بیٹھے مدینہ طیبہ دے اندر. عمر نے مدینے منبر سے بیٹھ کے آواز دی. عمر نے آخیا یا ساریہ کوئی جبل یا ساریہ کوئی جبل پہاڑ تک لشکر آ رہی ہے کیڑے کرنے لگا. ساریہ اس لشکر کا سپاہ سالار کی توجہ بڑا قیمتی جملہ ہے. ساریہ اس لشکر کا سپاہ سالار تھی. انہیں دیکھا لشکر حملہ پہ کرتا لشکر روکیا حملے نو پسما کیتا نیست و نابود کیتا. لشکر واپس آیا پوچھا سناؤ کی بنیا کے فتح مل گئی کنے مل گئی. آخر لشکر حملہ کرن لگا سی اچانک آواز آئی ساریہ پہاڑ وال ویکھ اسی پہاڑ وال نہ ویکھ دے اسی تے شکا گئے. پوچھا آواز کی تھی آخر لگدا تے ان جی عمر ابن خطاب دی آواز. صحابہ نے آخیا سی سنیا ساڈے سامنے عمر نے آواز دیتی کہ او کون سن جڑے لڑ رہے سن. وہ بھی صحابہ وہ بھی عمر بھی صحابی اور بھی صحابہ. گل نوٹ کر لو کسی منکر کے سامنے پیش کرو جواب لے کے آؤ. میں حوالے کا ذمہ دار. عمر نے پہاڑ کے واسطے آواز دی غلامہ نے کئی سو لشکر رو گیا اور میں بڑا دیکھا کہ عمر کہڑے کوٹھے سے چڑھے آئے جن ایران کا میدان دیکھ لیا. ساڈے مینار سے چڑھ کے ویکھے سرگوزے تو باہر حدود نظر نہیں آئی. نظر کی بھی انتہا ہے ادے نگاہ بھی تے ہے نا. میں کہ عمر تو کہڑے کوٹھے تے چڑھے تاکہ کوٹھے تے نہیں چڑھیا. میں کہ کیا اس وقت موبائل سے کسی میسج بھیج دیتے انٹرنیٹ کی میل آ گئی. میں کیا وجہ کی ہے میں علماء دے قدم چومے کدھر پنجاب کے بیٹھا مدینے نبی دا اعلان کہ نبی جان آواز آئی مولوی نے دسیا مولوی اور کر عمر اس ویلے بیٹھا میرے نبی دے منبر تے عمر بیٹھے مصطفیٰ دے منبر تے میں کیا غور محبت نال استعمال ہم نے مانا کہ تم پہ آقا کی عنایت نہ صحیح. ارے نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی یہ فرض ہے. میرے آقا کی ذات کو چھپا کے اپنا ایمان ثابت کر. کون کہندا نبی دیندا نہیں اللہ کا قرآن پڑھ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کون کہندا نبی جاندا نہیں جے سن دے نہیں جے جان دے نہیں تے پوچھو پوچھو علماء دیوبند نے بھی لکھیا 12 سال کا مریض اپنے بستر سے گیا حکیمہ نے آخیا کیا جواب ہوں موت کے علاوہ کوئی تیرا چارہ نہیں کوئی حال نہیں. عاشق کہندا جاؤ تھوڑ جاؤ مدینے منہ کر کے عرض کردا یا خیر من معلوم سوا کا اے دکھی وقت ساتھ رسائی کرنے والے جب میں مصیبت کہہ رہا میرا تیرے سوا پرسانے حال کون. 12 سال تو بیمار نے بستر علاجت کے رات ہوئی دنیا سو گئی وہ سیری بھی سو گئے ادو اک بستر سے لگی ادو زارا دے بابے زارا دے بابا جاننا اکھ لگی عارف کھڑی دی بھی پڑی میاں صاحب دی بھی پڑی. کیا خوب جملہ آپ نے بڑے پیارے انداز آپ نے فرمایا اکھ لگی سرکار دا جلوہ ہن جس عاشق نو خواب اندر میرے نبی دا جلوہ نصیب ہوے او تے نہیں چاہندا اکھ کھلے او تے کہندا کہ سپنے مینوں ملیا تے میں دل وچ پا لیا
ہجر تیرا جے پانی منگے تے میں خون نینا دے گیڑا دل کردا تینوں سامنے بٹھا کے نہ درد پرانے سرکار تشریف لایا حضور نے فرمایا اٹھ بصیری اٹھ بصیری نے بھی نہیں آکھیا یا رسول اللہ 12 سال ہو گئے میں تے کدی اٹھیا بھی نہیں سرکار دا حکم ملیا جنا کھلو گیا اٹھ کھڑوتا سرکار فرمایا چل نات سنا آقا بڑیاں لکھیاں کیڑی سننی فرمایا او سنا جڑی راتی لکھی قصیدہ لکھیا نا حضور اسلام دی شان دا قصیدہ بردہ شریف مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم انشاءاللہ دیکھو نا حضور اسلام نو پکاریا سرکار نے خبر گیری کی تھی عید تو بعد جڑے جمعے آن گے نا میں علم غیب کے متعلق انشاءاللہ میں گفتگو کراں گا بڑی مفصل بڑے دلائل دینا تمام احباب انشاءاللہ سے شرکت کرنا ایمان کی اصلاح ہوئے گی پختگی ہوئے گی توجہ کرنی حضور علیہ السلام نے فرمایا نعت سنا نعت پڑھی سرکار دے سامنے میں تواڈے سامنے پڑھا تسی نظرانہ دیندے سرکار نے اپنی مدثر والی چادر عطا کر دی اس چادر کا کوئی مول نہیں میرے کو سرکار دے منہ مبارک نے ملک صاحب کہ میں نے ایک بندے نے فون کر کے آکھا مولوی قیمت مان میں کیا اپنی یا منہ مبارک کہندا منہ مبارک دی میں کیا میں اپنا آپ تے بیچ سکدا سرکار دے منہ مبارک میں کوئی دکاندار توجہ کرنی حضور دی چادر حضور دی چادر سرکار نے دیتی بصیری صاحب تحفہ قبول کیتا خواب دی گل سی رات گئی صبح ہی بصیری صاحب اس نے دیکھا ایک ماہ مدن گورا سا بدن میٹھی نظریں پھول کی خبریں دکھا کے خبر سنا کے سخن میرا دل گئے سب تن من رکی دنیا آباد ہو گئی آنکھیں کملی والے کرم کر دیتا ہوں دیکھا بھئی چادر کتنی علماء فرماندے چادر لبن لبے نہ پھر آکھنا گئی حضور پھر آ گئے کی لبنا پیا یا رسول اللہ چادر نال تے نہیں لے گئے فرمایا تکیے تھلے وے فرمایا تکیے تھلے وے چادر مل گئی سینے لائی اینج کر کے نا اور چادر نشانیاں تے لٹکا لیا اینج لٹکا کے تے گلی چ نکلے ہن او جڑے نہیں نہ جاندے انج دے بیٹھے سن انہاں دیکھیا کہ بصیری صاحب 12 سال تو بیمار نے میں تے سنیا کہ بھئی یہ موت تو علاوہ علاج تو نہیں ہے تے گلی لگے پھر گئے میں اٹھ کے پوچھ لو کدے کول علاج کرایا ڈاکٹر کو بندہ صحت مند ہو جائے بندہ پوچھتا بھی اسی اس ڈاکٹر کو جائیے انہاں پوچھیا نہیں کیونکہ جانتے نہیں کیونکہ جانتے نہیں آپ گلی دا کونا مڑے ایک سامنے فقیر آیا ایک مجذوب آیا بکھریاں داڑھی کر منہ وچوں رانا پیاں وگن سامنے آ کے نظراں جھکا کے آکھدا مبارک ہوے رب تواڈے تے کرم کیتا کملی والے نے کرم کیتا شفا مل گئی اینو کنے دسیا صحابہ نے نہیں سنا کہ نبی علیہ السلام سے قرآن نازل ہوا انی خالق بشر انما انا بشر مثلکم انہاں تے نہیں آکھیا تسی ساڈی مثل بشر آکھے جی صحت مل گئی مبارک ہو بڑی مہربانی تو میرا خیال کیتا ہے آکھن لگا چھوٹی سی گزارش فرما کر کہنے لگا نعت ہی سنا دی 12 سال ہو گئے تواڈے کول نعتاں سنیا یہ معاملہ معطل رہا تھا صحت ملی تے گلی جی سنا فرمایا کہ سنا اکھاں چانسو آ گئے رو کے آکھے کلام سارے عشق وچ ڈوب کے لکھے نہیں پر اج او سنا نا جڑا راتی علی دے آقا نے سنایا جڑا زہرا دے بابا جان نے سنایا تے اج او سناؤ تینوں کیویں پتہ لگا گھر میرا حضور میرے مہمان نیند میری منجا میرا خواب میرا تو کتنے اتنے میرے تاجدار گولڑا نصیر ملت دی روح کر پوچھیا تینوں کنے پتہ لگا او کہندا پتہ کنے نہ لگے ان کی آمد سے بیان ہے ہوا
آلہ حضرت تو بعد اگر کسی کا کلام مقبول ہے نا کہ وہ نصیر ملت کا کلام ہے. سارے عاشقان کا کیا چیز سرکار قبول کرنے کے پر توجہ کرنی جملے تے غور کرنا تے انج داد دینے جی میں دین دا ہاتھ ہے. بے شک امداد نہ دو داد ضرور دو ہاتھ چوک کے سبحان اللہ. ان کی آمد کو پیاری ہے ہمارے پھول شاخوں کو ہلاتے ہیں کہ آتے ہیں اور چاند تارے نصیب آج بڑی ہلچل ہے یہ بھی آثار بتاتے ہیں کہ آتے ہیں یہ بھی آثار بتاتے ہیں. بڑی توجہ. دو ہو گئے 1 منٹ رہ گیا بس 2 ہونے گفتگو ختم. حضور علیہ السلام کے غلام نے دسیا تو کتنے تھے آکے امروز شاہ شاہ امروز شاہ شاہ مہمان شدست تمہارا جبریل با ملائک دربان شدست تمہارا. وہ کہندا ذرا دستے تھے سرکار کو منگیا کہندا نبی کو منگیا کہ کوئی طریقہ دیتا. وہ کہندا میں ان منگیا میں عرض کیتی کملی واسریا پانی کو سردار کا پیر کملی